آج پھر ہم اویئرنیس پہ بات کریں گے، جو ہمارا پچھلا ٹاپک تھا اسی پہ ہم بات کریں گے آگے بھی، کہ اویئرنیس کیوں ضروری ہے، یہ اتنا ضروری کیوں ہے ہمارے لیے، ہم سب کے لیے کیوں اتنا ضروری ہے۔ اس کو ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے، کیونکہ جاگرک ہونا اور جاگرک رہنے میں یہ بڑا فرق ہے کہ سب سے پہلے ہمیں خود کو جاگرک کرنا ہے، خود کو اویئر کرنا ہے کہ ہم خود کتنے اویئر ہیں، ہم خود کتنا اچھا سوچتے ہیں، ہمارے خیالات کیسے ہیں، ہماری سوچ کیسی ہے، ہم غلط اور صحیح میں کتنا صحیح سے فیصلہ کر پاتے ہیں، یا جن لوگوں کے بیچ میں ہم رہتے ہیں اگر وہاں کوئی اختلاف ہو رہے ہیں تو اس کو ہم کیسے لیتے ہیں، یا دونوں کو کیسے سنبھالتے ہیں، دونوں میں فیصلہ ہے وہ کیسا کراتے ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ ہماری سمجھ، ہماری سوچ ہماری ایک طرف تو نہیں چلے جاتے، ہم کسی ایک چیز کے ساتھ میں یا کسی ایک لوگ کے ساتھ میں تو نہیں چلے جاتے، کیونکہ اکثر ہمارے معاشرے میں یہ چیز ہوتی ہے نا کہ اگر اب دو بندوں میں کچھ اختلاف ہوا تو ہم اکثر ایک کی سائڈ میں چلے جاتے ہیں، حالانکہ یہ فطرت کا تقاضا نہیں ہے۔ فطرت کا تقاضا اور حق کا تقاضا اور سمجھداری کا تقاضا اور اویئر ہونے کا تقاضا اور آپ کے تعلیم یافتہ ایجوکیٹڈ ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ دونوں کی بات سن کے ان کو درمیانہ کوئی فیصلہ کرا دیں، کوئی بیچ کی راہ نکال دیں اور اختلاف ہونے سے ان میں بچائیں، کیونکہ جتنا آپ خود اویئر رہیں گے ان چیزوں سے تو آپ دوسروں کو بھی ان چیزوں کے لیے اویئر رکھیں گے۔ تو فکر یہ کرنی ہے کہ سب سے پہلے ہمیں خود کو جاگرک کرنا ہے، خود کو اویئر کرنا ہے۔ اکثر ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کی فکر بڑی کرتے رہتے ہیں اور اپنا آپ غفلت میں پڑے رہتے ہیں، اور واقعی ہم کتنے غفلت میں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ صبح سے شام تک ہم کر کیا رہے ہیں، صبح سے شام تک ہماری زندگی جا کہاں رہی ہے، ہم جا کہاں رہے ہیں، کرنا کیا ہے، مقصد کیا تھا ہمارا دنیا میں آنے کا، اور کیوں ہمیں بھیجا گیا ہے دنیا میں۔ یہ ساری چیزیں اگر ہمیں نہیں پتہ ہے تو ہم بالکل اویئر نہیں ہیں، چاہے ہم کتنے بھی ایجوکیٹڈ ہوں یا کتنے بھی ہم پوش ایریا میں رہ رہے ہیں، کتنے بھی بڑے گھر میں رہ رہے ہیں، کتنے بھی چھوٹے گھر میں رہ رہے ہیں، اس سے میٹر نہیں ہے، یا ہم مالدار ہیں، غریب ہیں، امیر ہیں، کیسے بھی ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر ہم عورت ہیں، مرد ہیں، اگر ہم خود اویئر نہیں ہیں اور ہمیں یہ نہیں پتہ ہے کہ ہم آئے کیوں ہیں دنیا میں اور ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، ہمیں کیوں بھیجا گیا تھا، یا جس جگہ پہ ہم رہ رہے ہیں وہاں ہی ہمیں کیوں بھیجا گیا، اور وہاں بھیجنے کے پیچھے اللہ کا ریزن، اللہ کا مقصد کیا تھا ہمیں وہاں بھیجنے کا۔ ہمیں بھیجا اس لیے گیا کہ ہمیں پتہ ہو، ہم خود اویئر رہیں، لوگوں کو اویئر کریں، اختلاف سے بچائیں، ہر چیز کی ذمہ داری ہمیں پتہ ہو۔ ہمیں اپنی خود کی فکر اتنی نہیں ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، کرنا کیا ہے۔ اس میں پھر یہ صحیح اور غلط، ہمیں ان چیزوں کا فیصلہ کسی ایسے شخص کی وجہ سے نہیں کر دینا کہ ہمارا قریبی ہے، یہ دور کا ہے، اس وجہ سے ہم صحیح اور غلط کا فیصلہ کر دیں، یا ہم اپنے اوپر لے لیں اس بات کو کہ ہم نے جو اپنے بڑوں سے جو چیزیں سیکھی ہیں، جو بچپن ہمارا گزرا ہے 10 12 سال 14 سال 15 سال تک کا، جو ہم نے چیزیں سیکھی ہیں یا جو ہم نے سمجھی ہے اپنے بڑوں کو، ماں باپ کو دیکھتے ہوئے، وہ کتنی غلط تھی اور کتنا صحیح تھا۔ کیونکہ آج کے دور میں کوئی بھی بچہ یہ سوال آپ سے نہیں کرے گا کہ میرا باپ بھی غلط ہو سکتا ہے، یا میری ماں بھی غلط ہو سکتی ہے، یا میرا بھائی بھی غلط ہو سکتا ہے، کیونکہ جو چیز ہمیں سکھائی جا رہی ہیں وہ آپ کو پتہ ہے ہمارے حالات کیا ہے، ہمارے حال کیا ہے، اور تو اس کی بھی بڑی فکر کرنی ہے، اس میں بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا اویئر ہے۔ بدتمیزی نہیں کرنی ہے، لیکن ہمیں سمجھ آنی چاہیے اس چیز کی کہ کتنا ہم نے غلط سیکھا ہے، اور غلط سیکھا ہے تو اس کو صحیح کرنے میں ہم نے کتنی سمجھ لگائی ہے۔ پچھلی زندگی کیسی تھی، اب کیا ہے، یہ فرق پڑتا ہے۔ پچھلی زندگی کیسی گزری ہے، کہاں گزری ہے، جو گزر گئی ختم کرنی ہے، اب آگے اس کو آگے لے کے چلنا ہے، صحیح راستے پہ صحیح دشاؤں میں لے کے چلنا ہے، فکر کرنی ہے۔ اس میں ایک چیز اور یہ آتی ہے کہ ویلیو، کہ جس جگہ پہ جن لوگوں کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں ہماری ویلیو ان لوگوں کی نظروں میں کیسی ہے۔ اگر ہماری ویلیو خراب ہے، یا اگر ہم بدمزاج ہیں یا چڑچڑے ہیں، یا ہم اکثر بدتمیزی سے بات کرتے ہیں، یا کوئی ہم سے گھر کا ممبر بات نہیں کرنا چاہتا ہے کیونکہ ہمارے مزاج کی وجہ سے ہم غصے والے زیادہ ہیں، ہم سخت ہیں، ہم جب گھر میں گھستے ہیں تو ایک دم سناٹا ہو جاتا ہے گھر میں، پتہ نہیں لوگ بچے سمجھتے ہیں یا گھر والے سمجھتے ہیں یا بہنیں سمجھتی ہیں، بھائی سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کون آ گیا گھر میں۔ تو اگر ہمارا مزاج اس طرح کا تو پھر ہمیں خود کو اویئر کرنے کی بہت ضرورت ہے، خود کو بدلنے کی بہت ضرورت ہے، خود کے خیالات، خود کی سوچ، خود کی زبان، خود کی لینگویج بدلنے کی بہت ضرورت ہے کہ ہم کس لہجے میں گھر والوں سے بات کرتے ہیں، یا آپس کے لوگوں میں بات کرتے ہیں، یا باہر ہم کتنے نرم ہیں اور گھر کتنے سخت ہو جاتے ہیں۔ اکثر ہمارے ساتھ یہ پریشانی ایک اور ہوتی ہے کہ ہم دوستوں میں تو بڑے اچھے ہوتے ہیں، بڑے ویلیوبل ہوتے ہیں، بڑے سافٹ ہوتے ہیں، اور گھر میں آ کے اتنے ہی بدتمیز ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اویئرنیس، اس چیزوں کو، ان کمیوں کو دور کریں، اصل اویئرنیس اس کو بولتے ہیں کہ ہم اپنی کمیوں کو دور کیا جائے، ساری چیزوں کو دیکھا جائے، یہ اصل ویلیو ہے۔ ہمیں فکر کیا ہے، صبح سے شام تک ہمارے اوپر فکر کیا رہتی ہے، ہمارے دماغ میں چلتا کیا رہتا ہے، کیونکہ اکثر ہمارے دماغ میں پیسے کے علاوہ کچھ نہیں چل رہا ہوتا ہے۔ پیسے کے لیے ہمارا سب کام کرنا آسان ہے، صبح 3 بجے اٹھنا، 4 بجے اٹھنا بھی آسان ہے، میٹنگ کے لیے جانا بھی آسان ہے، لوگوں سے ملنا بھی آسان ہے۔ اسی چیز کو ذرا ہم فجر کی نماز پہ لا کے دیکھیں نا، پھر ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا، 10 بہانے ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں صرف اپنی فکر ہے، اکثر ہم سب اس میں شامل ہے کہ میں، میرا گھر، میری فیملی میں، میرے بچے میں، بس اس تک ہم نے لمٹ بنا لی ہے، محدود ہو گئے ہم اس تک، اور حالانکہ ہم امت ہیں،
ہم فخر کرتے ہیں اپنے اوپر کہ ہمیں نکالا گیا ہے، ہمیں بھیجا گیا ہے، ہم افضل امت ہیں، حالانکہ اور کوئی کام ہم افضلیت کا نہیں کر رہے ہوتے ہیں، بس ہمیں فکر اپنی میں میرے بچے بس ختم، یہاں تک کی فکر ہماری ہو گئی ہے، میرے ماں باپ میرے گھر والے بس ختم، اس کا آگے ہم سوچتے نہیں ہیں۔ تو ہمیں یہ بھی دیکھنا کہ ہمیں فکریں کیا ہیں، کیا فکریں چل رہی ہیں ہماری، اگر اس گھر میں جو بھی جس گھر میں یا جس جگہ پہ ہم رہ رہے ہیں ہمارا رول کیا ہے اس گھر پہ، ہم ماں ہیں تو ہماری کتنی ذمہ داری ہے، باپ ہیں تو ہماری کتنی ذمہ داری ہے، بڑے بھائی ہیں تو ہمیں کرنا کیا ہے، ماں ہیں، میں ریپیٹ کرتا ہوں اس کو، تو وہ ساری چیزیں ہمیں ایک اچھے سے ہمیں پتہ ہو کہ جس جگہ پہ ہم رہ رہے ہیں اس میں وہاں ہمارا مقام کیا ہے اور ہمیں کرنا کیا ہے اور ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر ہمیں پتہ ہوں گی تو ہماری آنے والی زندگی، آنے والی نسلیں، آنے والے جو لوگ ہیں جو اس دنیا کو چلائیں گے انشاءاللہ آگے چل کے، تو ان کو ہمیں صحیح راستہ دکھانا، صراط المستقیم جس کو بولتے ہیں، وہ دکھانا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، کیونکہ جو بچے ہوتے ہیں وہ ہمیں دیکھ کے سیکھ رہے ہوتے ہیں، بچے آنکھوں سے سیکھتے ہیں، یہ اکثر آپ لوگوں کو پتہ ہوگا اور سنا بھی بہت ہوگا۔ تو جو ہمارے گھر کے بڑے ماں، خاص کر ماں اور باپ، اور ان میں سے بھی ماں باپ میں بھی خاص کر کے ماں، کیونکہ بچے اکثر جو بچوں کا جو پہلا جو زندگی دور ہوتا ہے 10 12 15 سال کا، وہ ماں کے ساتھ بہت گزرتا ہے، تو وہ ماں کو دیکھ کے بہت سیکھتے ہیں کہ تو پھر آپ جس گھر میں جس پوزیشن پہ آپ ہیں، آپ اگر ماں ہیں تو آپ کی ذمہ داری سمجھنی ہوگی، آپ کو باپ ہیں تو آپ کو اپنی ذمہ داری سمجھنی ہوگی، صرف پیسے کے چکر میں یا کام کے چکر میں خراب نہیں کرنا ہے ہر ایک چیز کو، سب چیز کو ٹائم دینا ہے، سب چیز کو لے کے چلنا ہے ساتھ میں، لیکن ہمیں اکثر اگر ہمیں یہ نہیں پتہ ہوگا کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں تو ہم خود اویئر نہیں ہیں، تو پھر ہمیں سب سے پہلے خود کو اویئر کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنا ہم خود کا اویئر کر لیں گے انشاءاللہ پھر آنے والی زندگی، آنے والے لوگ، آنے والا ماحول، آنے والا ہماری گھر کی زندگیاں بڑی آسان سی ہو جائیں گی، اور ہمیں صحیح اور غلط کا فیصلہ، صحیح اور غلط چیزوں میں فرق معلوم پڑ جائے گا، فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو یہی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اس پہ ہمیں دھیان رکھنا ہے، فکر کرنی ہے، غور کرنی ہے، ہماری کیا پہچان ہے، ہمیں کرنا کیا ہے، کیوں آئے دنیا میں، یہ چیزیں ہمیں پتہ۔ اور غفلت میں ہم بہت جی رہے ہیں، تو اس غفلت سے کوشش کریں گے تو نکل جائیں گے۔ میری باتیں سننے کے لیے شکریہ، انشاءاللہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں شاید آپ کے کچھ کام آ جائیں، دعا کی درخواست ہے۔